الجماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں RSS کے زیر اثر مودی حکومت پر واضح کیا کہ وہ قتل، گرفتاریوں اور دیگر وحشیانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کو ہرگز مرعوب نہیں کر سکتی۔ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظر بند شبیر احمد شاہ نے واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہونے کے ناطے کشمیری مسلمانوں نے دور حاضر کے یزیدوں کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا کہ غیور کشمیری عوام جموں کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈا مسلط کرنے کی BJP حکومت کی کوششوں کو ناکام بنا دیں گے۔ سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر اضلاع میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد ایک بیان میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ لاپتہ کشمیریوں کے بارے میں معلومات کی فراہمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ بھارتی فورسز نے گزشتہ 34 برس کے دوران 8000 سے زائد کشمیریوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ محکمہ پاور ڈیولپمنٹ کے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کا جموں میں BJP حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ملازمین نے شہر کے مرکزی پاناما چوک پر جمع ہو کر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد رفت میں خلل پڑا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ انتظامیہ ان کے مطالبات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے وہ احتجاج جاری رکھنے پر مجبور ہیں۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے ممبئی میں ایک میڈیا انٹرویو میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے BJP کے اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لیکن مودی حکومت پھر بھی انتخابات کرانے سے ڈرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ BJP کشمیری عوام کے خدشات کو دور کرنے کے بجائے سیاسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ ادھر شہری حقوق کی بھارتی تنظیم نیشنل الائنس آف پیپلز موومنٹ نے ممبئی میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر کی اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج گجر اور بکروال برادری کے ساتھ اظہاری یکجہتی کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت گجر بکروال طبقے کے حوالے سے امتیازی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس کی وجہ سے کشمیر میں ایک اور بڑا بحران جنم لے رہا ہے۔